جمعے دی فضیلت اور یہ احکام دے حوالے دے نال باقاعدہ ایک سورت نو نازل فرمایا جدا نام ہی سورت الجمعہ ہے، جدی اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والیو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جدو جمعے دی نماز دا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا، چل کے آؤ، دوڑ کے آؤ، پروقار طریقے دے نال جمعے واسطے آؤ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ دے ذکر دی طرف آؤ۔ یہ ساڈا خطبہ سننا، نماز ادا کرنا، یہ سب رب العالمین دا ذکر ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت نو ترک کر دیو، کاروبار نو ٹھپ کر دیو۔ جمعے دے وقت اپنیاں دکاناں نو بند کر دیو، کاروبار نو بند کر دیو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تواڈے واسطے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تسی علم رکھ دے ہو۔ حضرات محترم، جس بات نو میرا رب ساڈے واسطے بہتر کہے، ذالکم خیر لکم، اگر جمعے دے وقت تسی اپنیاں دکاناں نو بند کر دیو، اپنے کاروبار نو بند کر دیو، اپنے سارے کماں نو ترک کر دیو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ فرما رہے ہیں ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تواڈے واسطے بہتر ہے۔ اور میں کہنا چاہنا کہ جس چیز نو میرا رب ساڈے واسطے بہتر کہہ دین، وہ سب تو بہتر ہویا کر دی۔ بزرگ علماء فرمایا کردے نے کہ کوئی ایسا وقت سی، کہندے نے اسی دیکھے ہے کہ جمعے دا دن ہوندا سی، دور دراز تو لوگ اونٹاں تے گھوڑیاں تے آیا کردے مسجد دے اندر، اور جمعے تو پہلے آ کے انہاں دا ذوق اور شوق اس قدر ہویا کردا کہ جمعے تو پہلے آ کے مسجد دے اندر بیٹھیا کردے، اور گروپاں دی شکل دے اندر ایک دوسرے نو کوئی نماز سنا رہے ہے، کوئی جناب احادیث ایک دوجے نال شیئر کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے دے کولوں دعاواں سیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک وقت سی، ذوق اور شوق سی، مگر آج کل حالت یہ ہے کہ جس وقت جمعے دا وقت ختم ہو جائے، نماز دا وقت شروع ہونے دے قریب ہوئے، تے لوگوں دا ذہن یہ ہوندا ہے کہ اس دو جاواں گے جدوں نماز دا ٹائم ہو جائے گا، یعنی جمعہ سننا انہوں نے اچھا نہیں لگتا۔ حالانکہ اس خطبے دے اندر دو ہی چیزوں بیان کیتا جاتا ہے، ایک اللہ رب العالمین دا قرآن اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہی بیان کیتا جاتا ہے، مگر لوگ اکتا جاندے نے۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا،
کہ جدوں ساڈا دنیا داری دے اندر ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اسی جمعے واسطے آئے، قرآن دی آیات سنیاں، پیغمبر علیہ السلام دی احادیث نو سنیا اور ساڈے ایمان دے اندر قوت آ گئی اور ساڈی جڑی ایمان دی بیٹری چارج ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیاں نو ہفتے دا دن مل گیا یوم السبت، اور عیسائیاں نو یوم الاحد اتوار دا دن مل گیا۔ میں صدقے تے قربان جاواں جدو میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی واریاں آئیاں، رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو یوم الجمعہ عطا فرمایا، جنہوں سید الایام کیا جاندہ ہے، دینہ دا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن جیڑا بندہ غسل کر کے آندا ہے، نہا کے آندا ہے، غسل کر کے آندا ہے، خوشبو لگا کے آندا ہے، مسجد دے اندر اور کسے دے نال گفتگو نہیں کرتا، ذکر دے اندر مشغول رہندا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا او اول وقت دے اندر مسجد دے اندر آ گیا نا، اے جمعہ دا دن او با برکت دن نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ والے دن آسمان تو رب العالمین دے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے۔ جمعے والے دن آسمانہ تو زمین تے فرشتے اتر دینے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مسجد دے دروازے دے اگے فرشتے کھڑے ہو جاندے نے، جڑا پہلے نمبر تے آیا ہے او دا نام لکھیا جاندہ ہے، جڑا دوسرے نمبر تے ہوندا ہے او دا نام لکھیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح حدیث دے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ جمعے واسطے سب تو پہلے ہوندا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں رب العالمین اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دے دینے، اونٹ دی قربانی دا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگے نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ دوسرے نمبر سے آیا مسجد دے اندر، یعنی امام نے خطبہ شروع نہیں فرمایا، امام نے خطبہ شروع نہیں کیتا، ممبر تے بیٹھ گیا، اس تو قبل جڑے لوگ آئے پہلا بندہ انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب مل گیا ہے۔ جڑا بندہ دوسرے نمبر تے آیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں گائے دی قربانی دا ثواب رب العالمین عطا فرما دیں نے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ تیسرے نمبر تے ہوندا ہے انہوں رب العالمین اس قدر اجر و ثواب عطا فرما دینے کہ جنہیں انہیں ایک مینڈا سینگا والا مینڈا رب العالمین دے رستے اندر قربان کر دیتا ہے۔ اگے نبی پاک نے فرمایا اس تو بعد جڑا بندہ ہوتا ہے انہوں رب العالمین مرغی رب العالمین دے خواہ قربان کرن دا ثواب مل جاندہ ہے۔ اور اس تو بعد جڑا ہوندہ ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا او دے واسطے آنڈے دا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آنڈے دے اجر تو بعد نا آقا علیہ السلام نے فرمایا
فرشتے اپنے او کاغذات نو بند کر لیندے نے، اپنے رجسٹر نو بند کر کے مسجد کے اندر داخل ہو جاندے نے اور خطبہ سننا شروع کر دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ ساڈے دور دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں جمعہ پڑھایا کرتے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سبقت دے اندر سبقت لیا کرتے، جلدی پہنچن دی کوشش کریا کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبہ مبارک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دی کوشش میں کہ ساڈے اندروں کون ہے کہ جڑا سب تو پہلے مسجد دے اندر پہنچدا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دا ذوق اور شوق ہے کہ خطبہ شروع ہون تو پہلے اسی مسجد کے اندر پہنچ جائیے۔ اللہ اکبر۔ ایک تابعین ہے وہ فرماندے نے، بہت بڑے عالم گزرے، کہتے ہیں 40 سال میرے ایسے گزرے کہ ایسا موقع نہیں آیا کہ جمعہ دی اذان تو پہلے میں مسجد دی اندر موجود نہ ہوا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ مومن واسطے جمعہ دا دن جڑا عید دا دن ہے، سبحان اللہ، مومن واسطے جمعہ دا دن عید دا دن ہے اور جمعہ دا دن مومن واسطے آخرت دی نجات دا دن ہے۔ کائنات دے لوگ ذرا غور کرنا، قیامت قائم ہوئے گی مگر جمعے والے دن اللہ اکبر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جمعے والے دن فوت ہو جاندہ ہے، جمعے والے دن فوت ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا جمعے دی رات میں فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا ان رب العالمین عذاب قبر تو محفوظ فرما لین گے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک نے جمعہ دی فضیلت نو اس طرح بیان فرمایا، حدیث مبارکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس، خیر یوم تواڈے اندر سب تو بہترین دن ہوئے جدے تے سورج طلوع ہوندا ہے، سورج نکلتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، یوم الجمعہ۔ فرمایا سارے دنوں دے اندر جمعہ دا دن افضل دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساڈا شوق انج ہے کہ جدوں جناب خطبہ ختم ہو جائے اسی پھر مسجد کے اندر آئیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس دن دی فضیلت نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بیان فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اے او دن فیہ خلق آدم، فیہ خلق آدم، اس دن یعنی جمعے والے دن رب العالمین نے ساڈے باپ حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ جمعے والے دن رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا اور اگے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادخل الجنت، آپ نے فرمایا کہ اس دن رب العالمین نے یعنی جمعے والے دن رب العالمین نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو جنت کے اندر داخل فرمایا۔
جمعے والے دن رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر داخل فرمایا ہے وفیہ اخراج منہا رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نو جنت دے اندروں نکالیا اور زمین تے بیچ دیتا آپ نے فرمایا وہ بھی جمعے دا دن سی کائنات جو لوگوں ذرا غور کرنا کہ جمعے والے دن ساڈا ذوق ہی ہونا چاہیے ساڈا شوق ہی ہونا چاہیے آپ نے فرمایا کہ جمعے والے دن اول نمبر تے غسل کرو نا اس تو بعد خوشبو لگاؤ نا قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کرو نا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ جمعے والے دن سورۃ الکہف دی تلاوت کرتا ہے آپ نے فرمایا سورۃ الکہف پڑھن دی وجہ تو رب العالمین جمعے تو لے کے جمعے تک رب العالمین او دے واسطے نور مہیا فرما دیں گے آپ نے فرمایا بندے نے جمعہ پڑھے بڑے ہی اخلاص دے نال محبت دے نال آ کے بیٹھے اور کسی چیز دے نال کھیلیا نہیں اور پوری توجہ دے نال خطبہ سنے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے تو لے کے جمعے تک رب العالمین تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دینے اور فرمایا مزید رب العالمین 3 دن اور فرمایا 10 دنوں دے گناہ معاف ہو جاندے نے جمعے تو لے کے جمعے تک رب العالمین صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیندے نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ بندہ بڑا ہی بد بخت ہے نا کہ جنہوں جمعے دا دن میسر آ جائے مگر وہ جمعہ ادا نہ کرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ 3 جمعے سستی دے نال ترک کر دے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ طبع اللہ علی قلبہ کہ رب العالمین او دے دل تے سستی دی مہر لگا دینے اللہ اکبر یعنی کدی بھی ایسا نہ ہوئے کہ اسی جناب سستی دے نال 3 جمعے ترک کر دیئے ایک وعید بھی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ 3 جمعے ترک کر دے رب العالمین وہ دے دل تے مہر لگا دینے اللہ اکبر اے ہے جمعے دے فضائل اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن میرے تے کثرت دے نال درود پڑھیا کرو اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا ایمان والیو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ بے شک رب العالمین اور او دے فرشتے درود بھیج دینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اور ایمان والیانو رب العالمین حکم فرما رہے نے کہ اے ایمان والیو صلو علیہ وسلم
وسلموا تسلیما۔ میرے نبی تے کثرت نال درود پڑھیا کرو نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو۔ جمعے دا دن ہوئے تے درود پڑھیا جائے، جمعے دا دن ہوئے تے نبی پاک تے درود پڑھیا جائے نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جدوں تسی میرے تے درود پڑھو گے تواڈے درود نو میرے تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آندے اللہ دے رسول جدوں تسی دنیا تو چلے گئے تواڈا جسم بوشیدہ ہو گیا نا، تسی کس طرح درود دا جواب دیو گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں میرا کوئی امتی میرے تے درود پڑھدا ہے نا، آپ نے فرمایا میری روح نو لٹایا جاندا ہے تے میں درود دا جواب دینا وا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ انبیاء دے جسم نو مٹی دا کھانا حرام ہے، انبیاء دے جسم اسی طرح اپنے روزے دے اندر موجود نے کہ جس رات دے اندر رکھے گئے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اج اسی کثرت نال نبی پاک دے درود پڑھنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ رب العالمین او دے تے 10 رحمتاں دا نزول فرماندے نے۔ اسی درود ایک مرتبہ نبی پاک دے پڑھے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ رب العالمین او دے تے 10 رحمتاں نازل فرما دینے اور 10 گناہاں نو معاف کر دیندے نے اور او دے 10 درجات نو بلند فرما دیندے نے۔ جڑا ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ دعا کردا ہے، دعاواں منگدا ہے، سانو دعا کرن دا طریقہ نہیں ہوندا، کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اسی دعا کس طرح کرنی ہے؟ سب تو پہلے رب العالمین دی ثنا بیان کرنی ہے، رب العالمین دیاں تعریفاں بیان کرنیاں نے، رب العالمین دیاں حمد و ثنا بیان کرنیاں نے، اس تو بعد نبی پاک دے درود پڑھنا ہے، اس تو بعد نبی پاک دے درود پڑھنا ہے۔ فرمایا کہ جڑا بندہ دعا کرتا نبی پاک دے درود نہیں پڑھتا اور وہ دی دعا زمین اور آسمان دے درمیان لٹکی رہندی ہے، وہ دی دعا قبول نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر۔ پہلے اسی رب العالمین دی حمد و ثنا بیان کریں گے اور اس تو بعد نبی پاک دے درود پڑھیں گے، اور جب نبی پاک دے درود پڑھیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈیاں دعاواں رب العالمین قبول فرما لیں گے۔ ایک صحابی آندے نے اللہ دے رسول اگر میں تہاڈے تے درود پڑھی جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو درود میرے تے پڑھی جائے گا رب العالمین تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تیری پریشانیاں بھی دور کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا ہی بخیل ہے، وہ بندہ بڑا ہی کنجوس ہے، بخیل ہے کہ جیدے سامنے محمد درودی چھل آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لے آ جائے درود نہ پڑھے
آپ نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی بخیل اور کنجوس ہے. اور بابا جی کی آندے نے جو نام نبی دا سن کر, سبحان اللہ, بابا جی کی آندے نے جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاوان دے, جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاوان دے, ملک نورانی حق انہاں دے اندر, یعنی رب العالمین دے فرشتے آندے نے ملک نورانی حق انہاں دے اندر اے دعا فرمان دے, اللہ نہ بخشے جنت تینوں. جڑا بندہ درود نہیں نہ پڑھتا فرشتے کی آندے نے اللہ نہ بخشے جنت تینوں, نہ تو رحمت پاوے, جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے. اس واسطے اسی جدوں بھی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی آئے گا, نبی پاک تے درود پڑھاں گے. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا, جمعے دے فضائل نو بیان کیتا گیا اور نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا, فلسطین دے اندر جڑے حالات نے, فلسطینیہ دے جڑا ظلم ہو رہا ہے, اور پوری دنیا تو 44 ممالک دے اندروں جناب بحری کشتیاں جا رہی ہیں, انہاں واسطے امداد لے کے اللہ رب العالمین انہاں دی حفاظت فرمائے. اللہ اے جتنے بھی یہودی مسلمانہ تے ظلم و ستم کرنے والے, اللہ رب العالمین انہاں نو تباہ و برباد فرما دے, اور مسلمانہ نو اے جذبہ اور ہمت عطا فرمائے کہ انہاں کافرہ دا مقابلہ کر سکن. اللہ پاک نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ ایمان والے ہو یہود و نصارہ تواڈے دوست نہیں ہو سکتے. بعضهم اولیاء بعض, اے آپس دے اندر ہی ایک دوسرے دے دوست نے. رب العالمین دے کولوں دعا ہے اے جڑیاں بحری کشتیاں جا رہی نے انہاں دے اندر انہاں مظلومہ واسطے ادویات, غذا اور دیگر چیزاں جا رہی نے, رب العالمین سلامتی دے نال انہاں دے کول پہنچائے.